اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جو پیٹھ کے پیچھے غیبتیں کرتا ہو اور جو سامنے تانے دیتا ہو، طنز کرتا ہو۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر طنز کرنے کا رواج عام ہے۔ جتنی بھی کسی سے محبت ہو اور جتنا بھی کسی سے تعلق ہو، میاں بیوی کا باہمی کتنا بڑا تعلق ہے، ماں باپ اور اولادوں کا کس قدر باہمی تعلق ہے، اور دو بھائیوں کا، بہنوں کا، عزیزوں رشتہ داروں کا، ایک گھر میں رہنے والے چند افراد کا کس قدر باہمی تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ طنزیہ جملے، یہ طنز، یہ اس تعلق کو ختم کر دیتے ہیں، میاں بیوی کے تعلق کو توڑ دیتے ہیں یہ طنزیہ جملے۔ کبھی بھی طنز زبان پر مت لے کے آیا کرو۔ آپ کبھی کبھی آدمی کو دل میں طنز کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس وقت یہ جملہ اس پر کسوں اور اس کو اس جملے کے ذریعے سے طنز کروں۔ کوئی کھا رہا ہے، ارے بھائی پیٹ نہیں بھرا آپ کا، کیا ہے؟ طنز۔ کپڑا کسی نے پہنا ہوا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ طنز ہے۔ شکل و شباہت کے اندر کسی قسم کا ایسا جملہ بول دینا جس سے ان کی توہین اور تذلیل اور تحقیر لازم ہوتی ہو، یہ کیا ہے؟ یہ طنز۔ تو یہ طنزیہ جملے یہ سامنے والے کے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ اس طنز سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک تو اطلاع بھی ہے اور ساتھ ساتھ اگر یوں کہا جائے کہ اس کا انشائی معنی اور بددعائیہ جملہ بھی ہے کہ تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے طنز کرنے والا، طنز کرنے والا تباہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ خبر بھی دی جا رہی ہے کہ طنز کرنے والا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اندر جو داعیہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جملہ ایسے میں بولوں، اور وہ جملہ جب تک زبان سے نکالتا نہیں ہے تو اندر گھٹن ہو رہی ہوتی ہے، دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ جملہ زبان سے نکل جاتا ہے تو پھر خوب انشراح ہوتا ہے اور پھر بشاشت ہو جاتی ہے۔ اندر پیٹ میں جو درد ہو رہا تھا اب وہ بشاشت ہو گئی، لیکن ادھر اپنے اندر کی تنگی تو ہم نے ختم کر دی، لیکن سامنے والے کے دل میں ہم نے تنگی ڈال دی، اس کے دل کو ہم نے توڑ دیا، اس کے دل کو ہم نے زخمی کر دیا۔ تو یہ بہت بدترین جملہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ماں طنزیہ جملہ اولاد کو کہے تو اولادوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تعمیر نہیں ہے، یہ تخریب ہے۔ باپ اگر اولادوں کو طنز کرے تو اولادوں کے دلوں میں باپ کے متعلق نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہن بھائی ایک دوسرے کو طنز کرے، میاں بیوی ایک دوسرے کو طنز کرے تو اس طنز کے نتیجے میں باہمی نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے ایک جگہ پر نہیں، کئی مقام پر قرآن مجید میں ہمیں اچھی طرح سے بات کرنے کا حکم دیا گیا۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تم اچھی بات کہا کرو، اور اسی طرح سے فقولا لہ قولا لینا، نرم بات کیا کرو، سمجھانے کے انداز میں بھی نرمی ہو، سمجھانے کے انداز کے اندر بھی طنزیہ انداز نہ ہو۔ کبھی بھی آپ تربیت نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر خیرخواہی کا جذبہ اندر موجود نہ ہو۔ طنزیہ انداز سے کبھی بھی تربیت نہیں ہوتی، وہ طنزیہ انداز سے تخریب پیدا ہوتی ہے، تربیت سامنے والے کی نہیں ہو سکتی، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھ کر، اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر اگر آدمی طنز کرتا ہے اور اسے نصیحت کرتا ہے تو وہ نصیحت کبھی بھی کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ تو ہم اس بات کا آج سے عزم کریں کہ ہم اپنی زبان سے ایسا نشتر نہ نکالیں، ایسا جملہ نہ بولیں جو براہ راست اگلے کے دل پر اثر انداز ہو۔ اور آپ اندازہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا بلند مقام ہے، عزم اور صبر کے پہاڑ ہیں، تحمل اور برداشت کس قدر غالب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طنزیہ جملوں سے تکلیف ہوئی۔ ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام
سب کو معاف کرنے کو تیار ہیں، لیکن طائف کے موقع پر جن لوگوں نے یہ طنز کیا تھا اور طعنہ دیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ سے زیادہ اچھا کوئی انسان نہیں ملا نبی بنانے کے لیے، تو جب مکہ فتح ہوا تو وہی لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے، تو آپ کے دل میں وہ باتیں پرانی یاد آ گئی۔ سال گزر چکے لیکن آپ کے دل میں ابھی تک وہ زخم ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کا اسلام قبول نہیں ہے۔ آپ نے اسلام قبول نہیں فرمایا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سفارش پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا لے آؤ، انہیں بھی کلمہ پڑھا دیتے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کتنی بلند ہستیاں ہیں، کتنے بلند لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی طنزیہ جملے اور ایسے بدترین نشتر ان کے دلوں پر بھی اثر کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زبان سے کبھی ایسا جملہ نہ نکالو جس سے دوسرے کو اذیت ہو، طنز نہ کیا کرو، طعنہ نہ دیا کرو، نہ آنکھ سے اشارہ کیا کرو، نہ ہاتھ سے اشارہ کیا کرو۔ طنزیہ اشارے آنکھ سے بھی ہوتے ہیں، طنزیہ اشارے ہاتھوں سے بھی ہوتے ہیں، طنزیہ جملے زبانوں سے بھی ہوتے ہیں۔ طنز ہے یہ، چہرے سے طنزیہ انداز ٹپک رہا ہوتا ہے کہ میری بات کو یہ صحیح سیریس نہیں لے رہا اور یہ طنز کر رہا ہے۔ یہ سب بدترین عادات ہیں، مسلمان ایسا نہیں کیا کرتا۔